عجیب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آیا, اتنی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہم بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں. ہم یہ سلطان رائی مسلمان. نبی نے فرمایا اللہ نے ہمیں چھوٹی مونچھیں رکھنے کے لیے کہا, داڑھی بڑھانے کو کہا. کیا نہیں پڑی ہوئی ہے؟ لیکن اس طرح سے وہ شیر نہیں لگتے, اس طرح سے وہ چیتا نہیں لگتے. سمجھ رہے؟ مونچھیں بڑھاؤ, داڑھیوں کو پہلاؤ اور ٹوپی عجیب و غریب کے پہن لو. دیکھو ایک چیتا لگ رہا ہے, ایک شیر لگ رہا ہے. سنت پامال ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ وہ تو سید ہے, عالم دین ہے. پہلے یہ کہو کہ اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرے. اتنی بڑی مونچھ آپ نے دیکھے نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سارے سلطان رائی بنا دیے اپنے قوم میں. دیندار تو نہیں بنائے, سلطان رائی بنا دیے. سنت کے خلاف حضرت جی, ہم سنت کے خلاف کچھ چیز دیکھتے ہیں, وہاں بولتے ہیں. صاحب 2 منٹ دیں گے مجھے آپ؟ ہاں بولیں. کوئی 10-15 منٹ سے میں ویٹ کر رہا ہوں, آپ ریلیکس ہوں تو پھر میں گزارش کروں. جی حضرت آپ بولیں, جزاک اللہ. جی آپ آواز سے پہچان گئے ہوں گے. نہیں مجھے نہیں معلوم. میں مفتی محمد زاہد بات کر رہا ہوں. مفتی محمد زاہد, ممکن ہے, ٹھیک ہے آپ بات کیجیے. آپ سے میرا خیال ہے وہ 1-2 فقہی مسائل پہ تکرار بھی ہوئی تھی, بلکہ یہ پپو ملک نے جب وہ جملہ بولا تھا اس پہ بحث بھی ہوئی تھی ہماری. کہاں کب؟ تو یاد ہوگا. اچھا بہرحال عرض یہ مجھے ہے, یاد نہیں ہے, یاد دلا دیجیے محترم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پیر صاحب مجھے پتہ ہے یہ مفتی مدنی صاحب ہیں, زاہد مدنی صاحب. سنی بریلوی میڈیا مجھے کے پتہ ہے نام یہ مفتی مدنی صاحب ہیں, یہ زاہد مدنی صاحب. یہ دیکھ لیں, یہ کیا لگا دیا بھائی؟ پیر صاحب یہ کوئی غوث پاک کا مرید آ ختم گیا. نبوت کا مجاہد ہو سکتا ہے بھائی جان؟ نہیں ختم نبوت کا مجاہد نہیں, غوث پاک کا آ گیا ہے. ایک منٹ بھائی, پپو ملک خاموش ہو جائے. یار نہ کرو رانگ نمبر صاحب, آ کے سعد مسلمانوں بھائی کے جو ذرا 2 بزرگ منٹ ہیں. خاموش ہوں. مجھے یہ بتائیے میرے پیارے بھائی, مجھے یہ بتائیے اسکانی صاحب ذرا 2 منٹ دیجیے گا مجھے. آپ کو پتہ ہی ہے وہ ان نون آئی ڈیز ہیں, نہ اٹھائیں ان کو, صرف 2 منٹ بعد مجھے پوری کرنے دیجیے گا. انون نہیں ہے بھائی, یہ ختم نبوت کا بہت بڑا مجاہد ہے, یہ بروڈ چلاتا ہے. تمام مفتیان جو ہے ان کے جو ہے وہ قدموں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ریحان کاظمی حضرت صاحب ہیں. اسکانی صاحب قبلہ عرض یہ ہے, ہم ختم نبوت کے مجاہد اور تنزیہ طور پر اس کا رد عمل دے کر کس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آخر ہم مسلمان ہیں نا. میں یہ ثابت کرنا چاہوں مفتی صاحب. اچھا 1 منٹ پیر صاحب, 1 منٹ. زاہد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو پوری جتنی براڈز ہیں ان میں پیر صاحب بھی غلط نظر آ رہے ہیں, جو ہر بندہ ان کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. میری بات سنیں نا پہلے. مسز نزہت محمود صاحب, میں نے ابھی کچھ بولا ہی نہیں. جی آپ اپنی بات میرے ساتھ بول بھی نہیں سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں پیر صاحب کو آپ سمجھانے کے لیے آئی ہیں. یہ بتائیں کہ جب تک میں آپ کی پابند نہیں ہوں, میں آپ کی پابند نہیں ہوں. میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ یہاں پر آپ پیر صاحب کو سمجھانے کے لیے آئی ہیں. میں آپ کا بھی پابند نہیں ہوں, آپ خاموش ہو جائیں, آپ سے میری بات نہیں. چلو کام کرو, چل کے خاموش ہو جائیں. تو خاموش کروانے والا. صاحب میری بات سنیں, آپ آئیں, آپ بڑے قابل احترام ہیں, ضرور آئیں, موسٹ ویلکم. لیکن دوسرا بندہ وہ بھی گندم ہی کھاتا ہے, کوئی بیوقوف نہیں ہے, کوئی پاگل نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, آپ جن براڈوں پہ بیٹھتے ہیں نا وہاں پر جائیں, ان کو سمجھائیں, وہ سمجھنے کے قابل ہے تو سمجھانے والا ان کے ساتھ مل کے آپ بھی وہی کریں. ہمارے جو ہے نا مفتی صاحب تھے, تو آپ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اب ان کو نیچے نہ اتاریں, ان کی بات تو سنیں. جی مفتی صاحب آپ کے ہوں گے, ہمارے نہیں ہیں. اختلافات اپنی جگہ, لیکن یہ مسلمانوں کے مفتی بھائی میرا ان کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ یہ مسلمانوں کے مفتی ہیں, تو میری بات سنیں. جی میری بہن, مسلمانوں کے مفتی کا تو جاؤ جا کے بیٹھو اس کے پاس. سعد صاحب ہر بندہ آ کے یہ تم نہ کرو, تم فلانا کر لو, تم ایسے کر لو, تو آپ کا ہمارے مشیر ہے. ہم نے آپ کو مشوروں کے لیے رکھا ہوا ہے یا آپ کے پابند ہیں؟
ہم نے آپ کو کوئی مشورہ دیا ساتھ صاحب کہ آپ فلانی جگہ پر نہ بیٹھے, فلانی جگہ پر نہ بیٹھے؟ کبھی کہا ہے کسی نے آپ کو؟ لیکن عجیب ڈرامہ بنایا ہوا آپ لوگوں نے. آپ فلاں نہ کریں, آپ نے فلاں کر دیا, آپ نے غلط کر دیا. جو جس کو صحیح لگ رہا ہے وہ کر رہا ہے, کوئی کسی کا پابند نہیں ہے یہاں پر. دیکھیں سعد بھائی, وہ میں تو نہیں جانتا زاہد صاحب کو, شاید کبھی بات ہو گئی ہوگی. گزارش ہے کہ پتہ نہیں اگر وہ بات اسکانی کرنا چاہتے صاحب آپ میڈم کو ذرا خاموش رکھیں. آپ سے نہ تو ابھی تک وہ کامل طور پر میں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے, نہ ان کے بارے میں ابھی کوئی بات ہوئی ہے, نہ آپ نے کوئی جملہ بولا. ابھی ہمارا صرف تعارف چل رہا ہے اور انہوں نے آ کر سمجھ لیں سیدھے انداز میں کہوں گا کہ بدتمیزی کرنی شروع کر دی ہے اور روب جمانا شروع کر دی ہے. آپ خود عالم دین ہیں, مرد ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے ان کا سہارا لینے کی؟ جب آپ بات کر سکتے ہیں تو جی آپ میں کریں نے, نا بات. آپ پہلے تو اپنے الفاظ واپس لے. ام میں نے صاحبہ بڑی سمپل آپ سے بات کی. میں نے یہ کہا جو مائک باقی براڈز ہیں پیر صاحب کے علاوہ وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے نہ تو آپ آپ کے مجھے ساتھ یہ کوئی بتائیں بدتمیزی کہ کی. ابھی تک میں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی, کوئی بات آپ نے نہیں کی, سٹیٹمنٹ ابھی دی پیر تعارف صاحب چل کو رہا ہے. کہ میری آپ کے آپ ساتھ نے بات آتی ہوئی ہے. چڑھائی کر دی ہے, کیا مسئلہ کیا آپ کو مجھ سے؟ میں آپ سے یہ پوچھا ہے, میں نے آپ سے آپ سوال یہ کیا چاہتی ہیں کہ کہ آپ کے محترم ساتھ میں آپ مجھے یہ سکریمنگ بتائیں کروں اور کہ بدتمیزی جن کروں باقی براڈوں پہ لوگوں کی پیر طرح؟ صاحب کے علاوہ کیا آپ آپ یہ کسی براڈ چاہتی پہ ہیں جاتے کہ ہیں یا ایک نہیں عالم جاتے؟ دین دوسرے عالم دین سے بات نہ کرے؟ کیا آپ یہ میری بات چاہتی ہیں سنیں, کہ وہ وہی عالم دین نہیں پبلک ہے, والا جو رف وہ انداز ہے عالم وہ دین میں نہیں ہے. اختیار کروں؟ انہوں نے بتایا جو ان کو آپ عالم کو دین جب کہے گا ہم وہ نہیں کیا منہ ہوگا وہ لگانا سن چاہتے تو لیجئے گا, آپ ریکارڈنگ جگہ کیوں جگہ سامنے لگی. آتی ہیں؟ آپ کو میں نہیں مخاطب کرنا چاہتا, معافی دے دیں ہمیں پلیز. آ آپ جاتے ہیں کو منہ بڑے اٹھا کے. ادب و احترام سے میں نے آپ کا مکمل نام ٹھیک ہے, لے کر آپ صاحبہ تم بول کر کون بات ہوتے ہو کی میرا ہے. مکمل نام لینے والے؟ تم اختیار کس نے دیا؟ اور تم ڈر ہوتے کس کون بات ہو؟ کا ہو تمہاری گیا؟ آپ کو حیثیت کیا سارا ہے؟ سوشل میڈیا جانتا ہے کہ آپ کا نام نزہت محمون ہے. اور بھائی اور میری بات سنو, تمہیں تو پوری دنیا جانتی ہے جو کچھ تم بچوں کے ساتھ کرتے ہو. ایک اور بھی مفتی ہے تمہارے بالکل ساتھ کا, بالکل, ہمیں تمہیں تو ساری ساری دنیا دنیا جانتی ہے, آپ جانتی ہے. کو بھی جانتی ہے. اب تمہارا آپ تو چپ کر نام دیں دیکھ بس. کے, تم لوگوں کا تو نام دیکھ کے تمہیں کوئی جہاز میں اسکانی نہیں صاحب بیٹھنے یہ دیتا کیا چیز کہ یہ بتائی گند آپ ڈال نے؟ دے گی ہماری آنکھ. اسکانی صاحب یہ آپ کی تمہارے تو کیا ہے؟ مدرسوں میں کوئی بچوں یہ کو کیوں آپ نہیں کی کرنے وہ دیتا کہ یہ وزیر گند دفاع ڈالیں گے؟ ہے؟ تمہیں تو ساری دنیا جانتی ہے, کون نہیں اسکانی جانتا؟ صاحب آپ اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے؟ یہاں عالم مجھ ہیں, سے مرد بات ہیں, کرنے خواتین کو آپ نے بات بٹھایا ہوا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. افسوس ہے یار. ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں, تم جیسوں کا اسکانی جواب صاحب میں دے رہی ویسے ہوں, مجھے انہوں نے ہنسی نہیں بھی آ بتایا, رہی ہے, میں آپ کا خود نام جواب بھی دے رہی ہوں زاہد ہے, تمہیں. میرا نام بھی زاہد ہے, ہم نام بھی ہیں اور ہمارا شعبہ بھی ایک ہے. ہاں ہم نے شعبہ کبھی ایک ہے ایسا نہیں تمہارا. کیا کسی اللہ خاتون نہ کو, کرے ان کا شعبہ ایسی تمہاری طرح کا خاتون ہو جو کہ ڈپریشن کا شکار ہو اور مردوں پہ اپنا غصہ نکال رہی ہو, وہ بھی بلا وجہ. اور بھائی تمہاری مفتی بیوی کا صاحب کوئی ایک منٹ, ڈپریشن مفتی ہے, صاحب ایک تمہیں کوئی منٹ, اپنی بیوی میڈم تکلیف ام کرنی ہے یا صاحبہ بھاگی ہے یا مفتی کیا صاحب ایک کرتی ہے؟ منٹ آپ دیں, تم مفتی ذاتیات اپنے صاحب پر ایک نہ گھر میں منٹ اتریں, دیں. مجاہدین گھساتے ہو, ذاتیات پر نہ تم اتریں, منہ نہ مجاہدین کا گند کھلوائیں. ڈالا ہوا ہے تم لوگوں نے. میں تم صاحبہ لوگوں آپ باس کر ذرا کے تمہاری تمیز سے بیوی کیا بات کرتی کریں, ہے وہ آپ کو بتا. تمیز نہیں ہے تمہاری بات بیوی کرنے کا کی. ڈپریشن تیرے بتا ساتھ کہ میری کوئی تو بات گند نہیں ہے, کرتا ہے لڑکوں کے ساتھ, چپ کر بچوں جا, کے ساتھ. تو گند بکواس بند کرتا کر ہے بچوں اپنی. کے ساتھ, تو گلاستے بدتمیز کرتا ہے عورت, چھوٹے بچوں کے ساتھ. تیری شٹ بیوی کیا اپ, کرتی ہے؟ وہ ڈپریشن کی شٹ مریض ہے, یور ماؤتھ, وہ ڈپریشن کی مریض ہے. شٹ یور ماؤتھ, شٹ اپ, گو اوے. شٹ اپ. لیڈیز سے ایسے بات کرتے ہیں, بڑا ہی کوئی بدتمیز انسان ہے. دیکھیں اوپر سے میں نے انگلش اس کو بول رہا ہے. کوئی لفظ نہیں بولا, میں نے صرف یہ کہا کہ آپ کسی دوسری پروڈکٹ میں بھی جاتے ہیں یا پیر صاحب ہی رہ گئے تمہاری تلقینوں کے لیے. پیر صاحب آپ یہ کر لیں, جان کے امام آتے ہیں آپ یہ فتنہ کر لیں, گری, آپ فلانا کر لیں. تماشا بنایا ہوا انہوں نے, فتنہ گری کرتے ہیں, پلان بنا کے آتے ہیں. پلیر بنا کر آتے ہیں. بالکل وہ آگے سے انگلش بولنے لگ پڑا جیسے سارے یہاں جائل بیٹھے ہوئے ہیں, وڈا پیر ہاں تے جی. ہوا. اسی جڑے کینیڈا چ بیٹھا, کوئی امریکہ چ بیٹھا, تو تو اتوں آ گیا بدو ملی چوٹ کے انگلش بولن لئی. شٹ اپ, کس طریقے سے کہا شٹ اپ. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, بدو ملی چوٹ کے تو گلا کرنا پیا. پرلے درجے دی پینڈو پروڈکشن اسلام دے کاریگر بنے دے نے, جاہل.
جی پیر صاحب لیڈیز نال جھگڑے کر دینا بدتمیز. پیر صاحب سن لیجیے بھائی، ٹک ٹاک کے اوپر بڑا ایک باری منٹ وقت کر رہا ہے بھائی، پیر ایک صاحب. منٹ، ذرا اور یہ مفتی صاحب بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، بڑھتے ہی جا رہے بھائی ہیں. تھوڑا موقع دیجیے نا. مفتی صاحب کو ہم سنیں گے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کو سننے تو دیجیے. کیا خیال ہے؟ جان اللہ کو دینی ہے پیر صاحب. ایسے آپس کی بات ہے، چلے بہن پیچھے گئی ہوئی ہیں، مفتی صاحب کے ساتھ ہو جاتی رہی ہے پیر صاحب. انہوں نے بھی اسلام ہی کیا ہے، تو یہ ام سسٹر نے پرانا کوئی غصہ نکال لیا ہے، تو وہ مفتی صاحب کی بات ٹھیک ہے، آپ ان سے ڈائریکٹ بات کریں پیر صاحب. اچھا، جو ان کا کیا گلہ ہے، نام جو تھا؟ آپ کا گلہ ہے. اسٹوڈنٹ آف اسلام، یہی نام تھا ان کا؟ کیا نام تھا مفتی صاحب کا؟ کیا لکھا ہوا تھا؟ اچھا وہاں جنہوں نے ریکارڈنگ فلیش کی ہے نا، اب دیکھو یہاں کیا لکھ رہے ہیں مسعود. بھائی اور بھائی دیکھیں پیر صاحب، میں نے صرف یہ ابھی بات ایک کی گھنٹہ ہے پہلے کیا کہہ کہ رہے تھے آپ یہ پیر صاحب بدتمیز. کے ساتھ بات کرنے آ جاتی ہیں، جیسے ساتھ صاحب بھی تشریف لائے اور بھی ہمارے لوگ آ کے مشورہ دیتی ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ آئی ہیں تو آپ کسی اور پلاٹ میں بھی اتفاق ہوتا ہے آپ کا جانے کا، آپ نے وہ بھی سنی ہے. میں نزت مامون صاحبہ آپ سے بات نہیں کر رہا، میں نے کہا میں کون سا آپ سے بات کر رہی ہوں، میں نے بھی آپ سے پوچھا ہے اور وہ بدتمیزی پہ اترا ہے. پیر صاحب اچھا، پیر صاحب کو لے مفتی صاحب کا کیا نام تھا؟ عمر باب صاحبہ تھوڑا سا 10 یہ منٹ. دیکھیں پیر صاحب یہ آتے ہیں پلاننگ کر کے کہ فلانے نے جانا ہے تو یہ کہنا ہے، پھر یہ نیچے ٹھٹھے اڑاتی ہیں، ریکارڈنگیں کرتی ہیں. پیر صاحب انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، یہ انسان نہیں ہے. پیر صاحب ابھی مفتی صاحب کو پھر آنے دینا، پیر صاحب نے بھی تو ان کے لیے صحیح جواب ڈھونڈے ہوئے ہیں. صاحب دیکھیں ہاں جی، میں نے تو کہا ہے جو پیر صاحب کو عالم کہے گا پھر تم وہی ہو جو تم بار پیر بار صاحب تو عالم ہے. میں تو اچھا پیر صاحب آپ کے بارے میں آج ایک ریکارڈنگ لگا رہے تھے بابے کے پجاری، تو اس میں بیسکلی آپ کہہ رہے تھے کہ تو کہتا ہے کہ جو مجھے پیر کہے عالم کہے گا وہ ڈیش. تو پیر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے گالی دی ہے. میں نے کہا شیطان کے پجاریوں، تمہاری بات صرف ایک صحیح مانی جا سکتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں. اس کے علاوہ تمہاری کوئی بات پہ ماننے کے لیے پہلے کنفرم کرنا ضروری ہے پیر صاحب. پیر صاحب چلیے فی الحال مفتی صاحب آ گئے ہیں، باقی بات میں تو آپ کو وہی مانتا ہوں عالم. ارے بھائی سن تو لینا. مرضی مانیں. جی پیر صاحب. بھائی میری بات سن لیں، میں نے کبھی زندگی میں اپنے آپ کو بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں عالم دین ہوں. جو بھی کہتا تھا میں کہتا تھا میں طالب علم ہوں، اور میں طالب علم ہوں. اچھا، یہ کبھی کہتے تم عالم ہو، کبھی کہتے ہم تم کو عالم نہیں مانتے، تم عالم نہیں ہو، کبھی کہتے تم عالم ہو. اچھا، ان کے جواب میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی کبھی آپ یہ کہ وہ تو پیش نہیں کریں گے، وہ پیش نہیں کریں گے. کہتے تم عالم نہیں ہو، تم ہمیں گالیاں دو. ہم چاہتے ہیں تم قرآن اور حدیث بیان نہ کرو بلکہ تم ہمیں گالیاں دو کیونکہ تم عالم نہیں ہو. اچھا، اس کے بعد پلٹ کے کہتے ہیں کہ تم گالیاں دیتے ہو، عالم ہو کے گالیاں دیتے ہو. اب یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پیر صاحب یہ اصل میں اللہ معاف کرے ان کو شرم. اب میری بات مکمل آپ کو سننی ہوگی پلیز، مکمل، تاکہ میری وہ بات مکمل ہو. اب ان باتوں کے جواب میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. کل میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ آج کے بعد مجھے عالم کہو گے میں تمہیں مادر چوت کہوں گا. یہ ان کو میں نے کہا کہ تم مجھے اگر عالم کہو گے، کیونکہ تم مجھے عالم نہیں مانتے، کہتے تم عالم نہیں ہو، تم کہتے ہو کہ گالی دو. چلے اس کے جواب میں گالی بھی دے رہا ہوں اور عالم بھی پیر مجھے نہیں صاحب کہنا. میری بات سنیں پیر صاحب، یہ میں نے بات کی میں ہے. 2.5 سال سے آپ کو دیکھ رہی ہوں. پیر صاحب یعنی کہ اس کا ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک ہوا. تحمل اترو نیچے تم تو. پیر صاحب میری بات سنیں، دیکھیں اپنے ساتھ ان لوگوں کو بٹھائیں جو آپ کی قدر جانتے ہیں، جو آپ کی قدر و قیمت جانتے ہیں، جن کو آپ کے بارے میں پتا ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اپنی حرکات کی بنا پر انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کو کوئی اور بات یہاں سے یہ اٹھائیں گے، اٹھا کے یہ آپ کو ریکارڈ کریں گے. ان کی تو کسی نے سننی نہیں، ان کو نہ کسی نے دیکھنا ہے نہ ان کو کسی نے سننا ہے. لیکن آپ ایک تحمل مزاج انسان ہو کر ایک بڑے بردبار آپ کو اس نہج پر یہ لوگ لے کر آئے. پیر صاحب ان کو سننا بند کر دیں. اپنے مشورے، آپ کس مفتی کے پاس جاتے ہیں مشورے دینے؟ آپ کبھی گئے ہیں مفتی مبشر کے پاس؟ آپ کبھی گئے ہیں ظفر اللہ شاہ صاحب کے پاس؟ آپ کبھی گئے ہیں شاہد کے پاس کہ تم اپنی براڈ ایسے چلاؤ اور تم یہ کرو اور تم یہ نہ کرو؟ تو آپ کو یہ اسٹوپڈ سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں. اچھا،
उमर अब्बाब साहिबा, लोगों ने पीर साहब को मुफ्ती इतना साहब तंग से कर थोड़ी दिया सी है कि बात उनके करने अंदर दीजिए। का आह्वान जगा दिया। देखिए सिस्टर, मेरी बात सुने, आप मेरी बड़ी प्यारी बहन है, मेरे साथ जहां कोई मतलब गलत करता था वहां पहुंचती थी। आप अपने अल्फाज बताएं कि मैं आपको क्या जवाब देती थी, बताइए। आप हमेशा कहती थी कि आप नहीं बोलना, आपके पीछे लग जाए, आप नहीं तो ऐसा नहीं करना, उनको जवाब नहीं देना, करने दो जो कुछ करते। ठीक है, और मैं कहती थी कि अगर आपको कहेंगे ना मेरी वजह से मैं पीछे हट के आपको सुनाऊंगी तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी, कहने दे मुझे जो कहती है, ठीक है, इस वजह से कि मेरी बहन को अगर कोई बात करेगा तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, अपना मैं कर रही हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी औरत को, कितने खवातीन मुझे मैसेज करती थी, कितने मेरे भाई मैसेज करते हैं कि उमर बाप तुम हमें बताओ, हम इनको तहस नहस करके रख देंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, मुझे हिम्मत दी है कि मैं इन लोगों का जवाब दे सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। पीर साहब इन लोगों को कहे कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो तुम मुझे आके तरह तरह के मशवरे देते हो। ये सारा सारा दिन उनके साथ गुजारती है, पूरा पूरा दिन वहां पर बैठती है, पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं कि अब मस्कानी के साथ जाओ, अब ये करो। ये सब एक हैं और इन्होंने सब टोले एक है, बनाए हुए हैं, वो ये सारे मैंने रिश्ते कहा को सब पाकर एक इनको थाली तंग के करते हैं बैंगन है। दूसरे। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं एक बात करूं आज की। जी खास मसूद बात। भाई जरूर कहें, आप जरूर कहें। आज एक बड़ी खास बात करने जा रहा हूं। जी जी ये थोड़ी देर पहले जब पीर साहब ये ब्रॉड बंद करके चले गए थे, आप भी शायद चली गई थी, जी जी तो मैं एक ब्रॉड में गया जहां ये सब बैठे हुए थे। ठीक है। मेरा नाम नीचे था, मैं ऊपर भी नहीं आया। मुझे बकायदा ऊपर बुलाया गया, कहा गया, बड़े अच्छे इंसान हैं जिन्हें मैं अच्छा इंसान समझता, उन्होंने मुझे कहा, मैं आ गया। मुझे कहने लगे वहाँ क्यों बैठते हैं आप, वहाँ रसूल साहब, ये सब में रसूल साहब, ये सब में मुझे बाहर रखे, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मेरा कोई ग्रुप। चुप कर बदतमीज इसको म्यूट आदमी, लगाओ। चुप कर। यही वो मसूद बंदा भाई है। बोले बोले सुने, आप। पूरी बात सुने, पूरी बात सुने। इन्होंने क्या किया, मुझे बुला के कहा वहां क्यों बैठते हैं, वो तो बहुत बुरे हैं, और वो सारे दिन की जो रिकॉर्डिंग जो पीर साहब ने किया हुआ था ना, वो उन्होंने मुझे सुना दी। जी और ये बगैरत मजे ले रहे थे बैठ बैठ के, एग्जैक्टली, वहां क्यों बैठते सही कह रहे हैं मसूद हो। भाई। अब मैं आपको ये कहता हूँ, ये यहाँ क्या लेने आए हैं। एग्जैक्टली, वेरी अगर ये इतने ही बुरे हैं तो ये यहाँ क्या लेने आते हैं। ये मैंने नीचे कहा बैठा हुआ- जबरदस्त कर दिया मसूद भाई, जिंदाबाद। मुझे आग लगी हुई है, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ, इसलिए कि मैं इन बदतमीजों को, बद इखलाकों को मुंह नहीं लगाना चाहता। मैं बता रही हूँ इतने मसूद भाई, घटिया और आप बड़े गलीज लोग हैं कि मसूद दोनों भाई, आप तरफ हमारे आग बड़े लगाते हैं। प्यारे भाई हैं, हम भी इनको आपके आगे नहीं आने देना चाहते, लेकिन ये इतनी बड़ी गलाजत है, ये एक थाली के बैंगन है। ये बिल्कुल वहां ऐसे पर ही प्रोपेगेंडा करके फिर एक एक करके आता, पीर साहब आप ये कर लें, पीर साहब ऐसे करें, पीर साहब आप फलाना, ये मशवरे देने आते हैं जैसे हमारे माथे पे स्टूपिड लिखा हो। मेरी बात मुकम्मल सुन लीजिए। जी। ये सिर्फ जलते हैं कि ये ब्रॉड क्यों चल रही है और इनकी ब्रॉड पे कम लोग क्यों हैं, ये वजह है सिर्फ। बिल्कुल ऐसा ही है इनकी जेलसी है और कुछ नहीं है, जलते हैं जलते हैं। मसूद भाई, और जाहिल हमारी है। ब्रॉड ना आम हमारे 70-80 लोग बैठे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये 7 लोगों को बहुत लेके jealous बैठे लोग होते हैं, पूरी दुनिया को कह रहे होते हैं उधर ना जाओ, उधर ना जाओ, उधर ना जाओ। तुम्हारे बिल्कुल एग्जैक्टली यही मेरे साथ आज भी किया और कोई 3-4 हफ्ते पहले भी किया था। तो ये इतने बदतमीज, बद इखलाक, जाहिल है, इनका दीन से क्या लेना देना। ये तो फितनागर है, फितनागिरी करके गालियां दे के निकल जाते हैं। आज अगर पीर साहब ने दिए तो इनको किसने माता की ये हरकतें करने पे। मसूद भाई, देखें, आप आपको यकीन बताइए। करेंगे मसूद भाई, उस वक्त आप नहीं आते थे जाए। लाइव पे, उमर अब्बाब आप साहबा, नहीं आते थे लाइव पर। पीर अब्बाब साहब की साहबा। एक ना पता नहीं गंदी सी एक तस्वीर लगाकर तो कह रहा था ये अस्कानी है, मुफ्ती साहब को ठीक थोड़ा हो सा क्या? बात करने दीजिए। और फिर गंदी गंदी तस्वीरें खवातीन की लगाकर वो कहते हैं ये इसकी बेटी है, ये इसकी बहन है, ये इसकी फलानी है, और एक एक बंदा वो गंद बोल रहा था कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो जो कौन है, हम हक की बात करते हैं, हम हक की बात करते हैं, ये उस लोग उसकी बता रही हूं। पीर साहब ने उफ तक नहीं कहा इनको,
इतने तहम्मुल, इतने बुर्दबार, इतने सब्र वाले शख्स को इन्होंने इस हद तक, इस नई तक लेकर आई है। कौन जिम्मेदार है इसका? बिल्कुल ये खुद है। बिल्कुल, हम आप इस चीज की गवाह हैं, आप इस चीज की गवाह हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये एक बात बताइए, ऐसे लोग दीनदार हो सकते हैं? जी, ऐसे लोग दीन के दुश्मन हो सकते हैं। ये ख्वारिजी हैं, इनको तो ये मुतज़िला हैं, ये दीन के दुश्मन है। लिबादा उड़ा हुआ है उन्होंने, लेबल लगाया हुआ है उन्होंने। इसकानी साहब, अगर आपने कॉल पे लिया है तो इजाजत दें बात करने की। हाँ कर लें तो इनको बोलने दे, उमर बाप साहब स्टूडेंट रह थोड़ी गए। उमर बाप साहब थोड़ी बात करने दे देते हैं उनको। जी बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, किसी और का नाम मत लीजिए। जी देखिए, मैंने तो पहले भी आपसे ही बात की थी, अभी सिर्फ सलाम दुआ ही चल रही थी, तारुफ हो रहा था, तो दरमियान में धक्के से ही मुझे इंटरप्ट किया गया बहरहाल। और उसके बाद फिर आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि पहले मुझ पे पर्सनल अटैक किया गया। देखिए, मेरी आदत इस तरह की नहीं है कि जहाँ बदतमीज़ी हो वहाँ बैठ के बार बार जो है वो बंदा अपनी हाज़िरी लगवाए। पीर साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ। पर्सनल अटैक पहले किसी साहब, के मेरा ऊपर किया, माइक अगर दोबारा पहले म्यूट किया इस पर्सनल सूरत में अटैक तो मैं किसी फिर पर बरात किया, पे नहीं उसका रहूंगा। जवाब दिया गया। पीर साहब, जो इसको किसी की औरत को कहेगा, जो किसी को कहेगा कि डिप्रेशन अपना उतारने आती है, इसको तो नीचे डिप्रेशन तो उन मर्दों का है पीर जो साहब, अपनी इसको औरतों के साथ ये सलूक करते हैं। आपसे पीर साहब बरात ही नहीं कंट्रोल होती। मैं पीर साहब से मुखातिब हूँ, आपसे नहीं। आप क्यों मुखातिब हैं? जब मैं बात कर रहा हूँ आप पहले मुखातिब हो चुकी हैं ऑलरेडी, आप थोड़ा सब्र कर लें। मुफ्ती साहब, अब आप किसी का नाम लें ना लें, को पिछली बातों को छोड़कर डायरेक्ट अपनी बात मुझसे शुरू करें। ठीक है। अच्छा, मैं पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से हट के आपके साथ ज़रा अपने कह लें कि इल्मी तरीके से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखिए, आपको याद होगा सबसे पहले इन बराडों के ऊपर मुश्तरका तौर पर जब आप आने लगे थे तो शायद की बराड पर ही आपसे पहली गुफ्तगू हुई थी। तो आपको शायद याद हो उस वक़्त सबसे पहले जो चीज़ महल निज़ा बनी थी उसमें मसला शुरबे बौल बना था ना, याद आया कुछ? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा भाई। बौलुल बईर के मुतालिक कादियानियों ने जो मसला उठाया था, याद है? हाँ, कादियानियों ने उठाया, ये याद है। हाँ, तो उस पे इशू बना था। आपको याद होगा कि फिर हमारी बराडों पर भी कुछ चहमगोइयाँ हुई, फिर कुछ ने तायीद की, कुछ ने तरदीद की, और तायीद करने वालों में आप जानते हैं कि कौन साहिब हैं, और तरदीद करने वालों में भी शख्स मज़कूर है जिसका मैंने अभी नाम लिया। तो अब वो फिर समझ लें कि वहाँ से एक सिलसिला ज़हब शुरू हुआ, और उसके बाद फिर इस तरह की और चीदा चीज़ें आती रहीं, फिर वो मामला ख़त्म भी होते रहे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अब वो मतलब कि जो साहिब आपके साथ थे उस वक़्त मुअय्यदीन में से वो भी अलहदा हो गए। तो अब आपसे खुलासतन अर्ज़ ये है कि ये एक ही वक्त में सारा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसमें बाज़ औक़ात मोतरिज़ जो है वो कल आमा होता है, तो उसका भी इसमें अमल ज़रूर दखल होता है। ये पीर साहब, ये ज़्यादती है, ये मजाक उड़ा रही हैं, इनसे कहें कि ज़रा माइक म्यूट रखें। आप अपनी बात करें, पूरी कर लें अपनी बात। अगर नहीं समझ आ रही तो बता दें, मैं इनको ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, लेकिन ये मजाक ना उड़ाएं। किसी को आप छोड़, उधर ही रहे। आप अपनी बात, आपकी बात पूरी हो गई है मुफ्ती साहब? नहीं, अभी पूरी नहीं हुई। हाँ करें। अच्छा, तो उसमें क्या है कि इन सारे मामलात के तनाजुर में आपसे सिर्फ मैं एक कह लें कि बरादराना इल्तिजा ये करूँगा कि इन तमाम उमूर से बालातर होकर, इन मुखासमात से बालातर होकर और इन शख्सी तनाज़ात को बाला ताक रखते हुए आप अपने काबिल होने का सबूत दें और अपनी जो काबिलियत है उसको दोबारा एक नए रुख की तरफ मोड़ें, बावजूद इसके
کہ آپ کے ساتھ فکری اتفاق جو ہے وہ بہت کم ہے. سو اس کے باوجود میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ جو متنازعہ شخصیات ہیں ان کو اگر آپ ان کے تنازعات پر چھوڑ دیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور ذاتی طور پر آپ جو دین کا کام کر سکتے ہیں، ملحدین کے اعتراضات کے جوابات ہیں یا پھر آپ قادیانیوں کے اعتراضات کے جو جوابات دیتے رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے دیتے رہے ہیں، گو کہ کبھی کبھار کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں بندے سے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس میں پھر کوئی اصلاح کرنے والا اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے، وہ بھی ہمیں ماننی چاہیے. بہرحال تو کمی کوتاہی کا احتمال تو رہتا ہے. سو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ متنازعہ جو شخصیات ہیں گو کہ وہ قریبا من 4 او 5 ان کو صرف نظر کرتے ہوئے آپ دوبارہ سے اپنا ایک مشن لے کے آگے چلیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور میں نے کوشش تو کی ہے کلم الناس علی قدر عقولہم کہ آپ تک ہی مدعا پہنچے. گو کہ سامعین بہت سریع الفہم ہیں. تو اب آپ فرمائیں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے بھائی کہ یہ بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہاں سے شروع ہوئی ہے بات، یہاں سے وہ بات شروع نہیں ہوئی ہے. بات ان سے جو تنازع شروع ہوا ہے، شاہد اینڈ گروپ، ان سے ہم حق کی بات کرتے ہیں، اس وقت ان سے بات تنازع بڑھ گیا ہے، اور وہاں سے اس تنازع کو جنم لیا ہے جب وہ ایک ہولی سپرٹ صاحب ہے نا، اس ہولی سپرٹ صاحب نے میرے سامنے کئی مرتبہ غلط بیانیاں کی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ چھوڑو جانے دو. میں نے کبھی بھی ان کی گرفت نہیں کی ہے، کبھی بھی. اپنی بات کرتے رہے، ہم سنتے رہے اور حیران ہوتے رہے کہ اپنے آپ کو جو ہے فارغ تحصیل، وہ بھی جو دانشگاہ ہے مصر کا الازہر، کہتے میں وہاں سے فارغ تحصیل ہوں، لیکن ذرا بھی ان کی گفتگو سے یا ان کے جو ہے تلاوت یا احادیث کو پڑھنے میں یہ نہیں لگتا. فارغ التحصیل ہونے کا تو نہیں انہوں نے کہا، اتنا ضرور کہا کہ کچھ عرصہ اس میں ابتدائیہ میں نے پڑھا. بہرحال چلے جو بھی ہو سکتا ہے. شیخ صاحب اگر آپ میرے درمیان اگر آپ نہ بولیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. اچھا، تو کبھی بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ کوئی فارغ تحصیل ہیں اور وہاں سے کوئی فراغت کی ہے، مجھے ایسا نہیں لگا. آپ خود ایک عالم دین ہیں، آپ کسی کے تلاوت سے یا کسی کے حدیث کو پڑھنے سے بالکل آپ اس کو کلیئر کٹ معلوم ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ انسان مدرسے سے پڑھا ہوا ہے. اب فارغ تحصیل ہے نہیں ہے وہ تو دور کی بات ہے، لیکن یہ پڑھا ہوا ہے مدارس سے، لیکن اس میں یہ نہیں لگتا. دوسری بات، ان تمام باتوں کو چھوڑ کے میں ان کی کتنی قرآن میں تحریف اور ایسے جو ہے وہ باتیں، میں نے کبھی بھی ان کو کچھ نہیں کہا، کبھی بھی کچھ نہیں کہا، سنتا رہا. ہوا کیا، ایک دن حق کی ہم بات کرتے ہیں اس کے بروڈ میں تھے، تو میں ان کے بروڈ پہ جاتا تھا اور ان کو نصیحت کرتا تھا. دوسروں کی تصویریں یہ وہ بس نصیحت کرتا تھا، ہنس مذاق کر کے نکلتا تھا، کیونکہ بھائی میں ان پہ داروغہ تو نہیں ہوں، میرا کام ہے صرف بول دینا. ان سے دوستی بھی تھی، اچھے انداز میں گفتگو ہوتی تھی. اب ایک دن ہوا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرزا جی کس طرح سے وفات پا گئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں نے پڑھا.